ایک فقیر و درویش کی حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خلوت مع اللہ اور سیاحت کے ارادے سے جنگل کی طرف نکلا۔ 3 دن مسلسل سفر کیا۔ چوتھے روز باطن میں یعنی دل میں ایک حرکت سی محسوس ہوئی اور ظاہری حرکت میں بھی زیادتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں تھا کہ 2 خوبصورت اور حسین چہرے والے بوڑھے درویش میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا۔ میں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم سب عبید اللہ ہیں، یعنی ہم سب خدا کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں۔ پھر ہم اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو ایک درویش نے مجھے کہا کہ نماز پڑھائیے۔ میں نے انکار کیا اور کہا یہ بوجھ آپ اٹھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ فرض نماز اور نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہمارے سامنے ایک رکابی رکھی جس میں انگور کے خوشے اور انجیر تھے۔ میں نے کھانے کی ان چیزوں سے زیادہ خوبصورت اور اچھی چیزیں نہیں کھائی تھی اور نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا بسم اللہ پڑھیے اور کھائیے۔ ہم نے بقدر ضرورت کھایا اور پھر وہاں سے چلے۔ دوسرے دن پھر بوقت ظہر انہوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھائیے۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے خود نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد پھر اسی طرح کھانے کی اشیاء سامنے آ گئی اور ہم نے حسب ضرورت کھائی۔ تیسرے دن میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی بات مان کر نماز پڑھانی چاہیے۔ نماز پڑھانے سے کچھ قبل میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، آپ نعمتوں کے مالک ہیں، بغیر استحقاق کے بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کا ضعیف بندہ ہوں اور نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں۔ میں اپنے اس مقصد میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ چنانچہ بوقت ظہر انہوں نے حسب سابق مجھے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ میں نے نماز پڑھائی۔ بقیہ نماز سے فارغ ہو کر جب دائیں طرف دیکھا تو میں نے حسب سابق اسی طرح رکابی دیکھی جس میں انگور کے خوشے، انجیر اور انار تھے۔ ہم نے وہ چیزیں کھائیں۔ میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم 40 دن اکٹھے رہے۔ ہر روز باری باری ایک آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوتا اور نماز کے بعد اسی طرح غیب سے کھانا آ جاتا۔ 40 دن کے بعد ان درویشوں نے مجھے کہا کہ بس تم اللہ تعالیٰ کے سپرد، اور میں نے بھی کہا کہ آپ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ پھر ہم جدا ہو گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے حال و مقصد کے متعلق سوال نہ کیا۔ میں تنہا جنگل میں اسی حالت پر رہا۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتیں نمودار ہوتی رہی اور میں بقدر ضرورت استعمال کرتا رہا، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا اس وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات مزید نازل ہوتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں انہیں اسی طرح غیب سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ پوشیدہ ذرائع سے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ آج کل مسلمان برے اعمال میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اللہ اور فکر آخرت کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان آج اللہ عز و جل کی خصوصی نصرتوں سے محروم ہیں۔